دنیا کا سب سے امیر مسلم ملک کون سا ہے؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے سعودی عرب، بی مصر، سی دبئی، ڈی قطر۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، دنیا کا سب سے امیر مسلم ملک قطر ہے۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید میں سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے لا الہ، بی یعلم، سی عظیم، ڈی اقرا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، قرآن مجید میں سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ اقرا ہے۔ سوال نمبر 3، ابلیس شیطان بننے سے پہلے کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے فرشتہ، بی جنات، سی انسان، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، ابلیس شیطان بننے سے پہلے جنات تھا، لیکن اس کا مرتبہ فرشتوں سے بھی اونچا تھا۔ سوال نمبر 4، سب سے پہلے صابن کا استعمال کون سے نبی نے کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے حضرت سلیمان علیہ السلام، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سی حضرت ادریس علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، سب سے پہلے صابن کا استعمال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوال نمبر 5، قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے 7، بی 10، سی 12، ڈی 15۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، قرآن مجید میں 12 فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ سوال نمبر 6، قیامت کے دن کون لوگ منہ کے بل چل کر حشر کے میدان میں آئیں گے؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے بے نمازی، بی چور، سی شرابی، ڈی کافر۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، قیامت کے دن کافر منہ کے بل چل کر حشر کے میدان میں آئیں گے۔ سوال نمبر 7، بے لباس ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کس پیڑ کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا تھا؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے کھجور کے، بی زیتون کے، سی انجیر کے، ڈی بیر کے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، بے لباس ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے انجیر کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا تھا۔ سوال نمبر 8، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام میں داخل ہوئے تھے اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے 25 سال، بی 30 سال، سی 37 سال، ڈی 42 سال۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام میں داخل ہوئے تھے اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 سال تھی۔ سوال نمبر 9، مکہ فتح کرنے کے فوراً بعد کون سی جنگ ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے جنگ بدر، بی جنگ احد، سی جنگ یمامہ، ڈی جنگ حنین۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، مکہ فتح کرنے کے فوراً بعد جنگ حنین ہوئی تھی۔ سوال نمبر 10،
کس بادشاہ نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دعوت نامہ پھاڑا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے نجاشی نے، بی خسرو پرویز نے، سی کیسر نے، ڈی مکوفس نے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دعوت نامہ خسرو پرویز نے پھاڑا تھا۔ سوال نمبر 11، جنگ بدر میں کفار مکہ کا سپہ سالار کون تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے ابو سفیان، بی ابو لہب، سی ابو جہل، ڈی امیہ بن خلف۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، جنگ بدر میں کفار مکہ کا سپہ سالار ابو جہل تھا۔ سوال نمبر 12، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عبرانی نام کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے رافیل، بی حنان، سی نادر، ڈی فارکلید۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عبرانی نام فارکلید ہے۔ سوال نمبر 13، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا کیا نام تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے ابن ملجم، بی ابو جہل، سی ابو لولو فیروز، ڈی شمر۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ سوال نمبر 14، دجال کس چیز کا بنا ہوگا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے آگ کا، بی برف کا، سی مٹی کا، ڈی لوہے کا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، دجال مٹی کا بنا ہوگا۔ سوال نمبر 15، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورتیں آٹا گوندتے وقت ایک غلطی کبھی نہ کریں، گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دستے ادب کو جوڑ کر گڑ گڑا کر عرض کرنے لگی: یا حضرت، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، نہ ہی میرے پاس اتنا وقت اور طاقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکوں۔ مجھے آپ کوئی ایسا آسان سا عمل بتائیں جس کو کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں پوری ہو جائیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جب بھی آٹا گوندنے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ، تو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا، تو نے مجھ تک رزق پہنچایا اور رزق پکانے کی طاقت تو نے مجھے عطا کی۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے سے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اس کے بعد اس عورت نے پھر پوچھا، یہ حضرت، زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بد دعا ہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگی، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کا رزق زمین میں پیروں تلے کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا، لیکن انسان میری قدر سے بے واقف ہو کر مجھے پیروں تلے کچل رہا ہے۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹیاں بھی کھا لیا کرو، پھر اتنا ہی کھانا اٹھایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے۔